ابتدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جو میرے اور آپ کے دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے. میں ہوں قرۃ العین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. السلام علیکم. آج بات کریں گے اس واقعے کی کہ جو ایک اسکول میں رونما ہوا، البدر نام کا اسکول، جس کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس واقعے کے رد عمل میں ایک پروٹیسٹ کال ہوا، اور وہ پروٹیسٹ آج منعقد ہوا، اور اس پروٹیسٹ کا آنکھوں دیکھا حال بھی بیان کروں گی، اور اس کے علاوہ میرا تجزیہ کہ آخر یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس کے محرکات کیا تھے، اور اس سے میں نے کیا اخذ کیا، اور کیا میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ چینج ہوا. تو اس پہ اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. میرا تعلق ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان سے ہے، اور تقریباً 1-1.5 سال ہونے کو آیا ہے کہ میں اس ادارے سے منسلک ہوں، اور سوچ عورت کی صدر کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. سوچ عورت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان حقوق کی جو اسلامی احکامات کے مطابق خواتین کو حاصل ہیں، اور ہم حقیقتاً مادر پدر آزادی کے خلاف ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں. تو اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی خواتین کی مسائل ہوتے ہیں تو ہم تک پہنچتے بھی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم آواز بھی اٹھائیں. اب ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے بہت سارے ممبرز ہیں جو کہ پورے پاکستان میں موجود ہیں، اب تو انٹرنیشنلی بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے ممبر ہیں عدنان صاحب وہ رہتے ہیں ساؤتھ کوریا میں، اور انہوں نے میسج کیا جمشید حسین صاحب کو جو چیئرمین ہیں ہمارے ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے، اور انہوں نے ہمیں لوپ میں لیا کہ یہ اس طرح سے انسیڈنٹ ہو رہا ہے، اینڈ وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار دیم، اینڈ وی شوڈ ریز وائس. لیکن میرا ایک مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ میں بغیر تحقیق کے تو میں گفتگو کرنے کی قائل ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے آئمہ شائع کرنے کی عادت ہے کہ میں ایسے کروں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس پہ پوری تحقیق کی جائے کہ آخر مسئلہ ہوا کیا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. دین پھر میں اس گروپ میں کنیکٹڈ ہو گئی جہاں پر یہ تمام بچے اور ٹیچرز اور بچے اور یہ سب کا ایک گروپ انہوں نے بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا پروٹیسٹ اگینسٹ وائلنس. میں چاہتی تھی کہ میں ٹیچر تک پہنچ جاؤں، لیکن ابھی جانا مناسب یوں نہیں تھا، کہ مجھے لگا کہ یہ تو اسکول کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، پہلے یہ لوگ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں آئی واز کانسٹنٹلی مانیٹرنگ دیم، اور مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی. مجھے لگا شاید اس ٹیچر کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، لیکن مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے. ہوتا یہ ہے کہ میں بھی اسکول میں جاب کر چکی ہوں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے جہاں پہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا کلیش ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اسکول انتظامیہ کوشش کرتی ہے کہ اس مسئلے کو دبا دیا جائے، آپس میں سارٹ کر لیا جائے. یہ تو کیونکہ اندرونی میٹر ہوتا ہے، اندرونی مسائل ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ اندر ہی اندر سولو کر لیے جائیں. تو یہ ہوتا ہے. لیکن یہ میٹر اس لیے ڈیفرنٹ تھا کہ وہ ایک اسلامک اسکول ہے، اور اس اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ تمام شرعی پردہ کرتی ہیں. تو جو بھی پیرنٹس اپنی بچیوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، یا جو ٹیچرز وہاں پر جاب کرتی ہیں، ان کی فیملیز شور ہوتی ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی جینٹس بغیر اجازت تو داخل ہو ہی نہیں سکتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑائی مطلب جو بھی میٹر تھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹیچرز، ظاہر ہے ٹیچرز بھی سزا دی، ٹیچر نے، اس کا حق ہے، استاد ہے، سزا دے سکتی ہے، لیکن سزا دینے کی بھی ایک نوعیت ہے. انہوں نے سزا دی. ہمارے ہاں پیرنٹس بہت برا بیہیو کرتے ہیں، سوری ٹو سے، لیکن ہم پیرنٹس نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ شاید یہ جو ٹیچر ہے وہ تو زر خرید غلام ہے، اور ہم اب آج میں یہ کہوں گی کہ چند پیرنٹس، کیونکہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ ایسا اپنے بچوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ تو زر خرید غلام ہے، اور آپ ٹیچر کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہی مینٹالٹی، وہی سوچ مجھے نظر آئی جب ایک مسئلہ اور ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، سائن تو سائن، سائن کا کتا بھی سائن. یعنی اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایک بندہ پولیس میں ہے، یا آپ کا کوئی بندہ رینجرز میں ہے، یا آپ کا کوئی بندہ کسی فورس میں ہے،
اس بندے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ اس کے بھرم دکھا رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ جی میں فلانے کا بھائی ہوں، ذرا بچ کے رہیو، میں جج کی بیٹی ہوں، بچ کے رہیو، میں یا میں پولیس والے کی بیٹی ہوں، یا میں کمشنر کی بیٹی ہوں. تو وہ جو ایک ہمارے ہاں ایک پاور کا روب ڈالا جاتا ہے اور اس کو کیش کروا کے کوئی بھی غلط کام جو ہے نا لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ تو جانتا نہیں ہے میں کس کا بھائی ہوں، تو جانتی نہیں ہے میں کس کی بہن ہوں، یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے. تو وہی ایٹیٹیوڈ مجھے نظر آیا. ہوتا یہ ہے کہ وہ بچی کو سزا ملی ہوگی، گھر گئی، اس نے جا کے بتایا، ماں نے کہا میں ایسی کی تیسی کر دوں گی، میرا تو بھائی پولیس میں ہے. اور وہ پولیس والا جو تھا وہ اپنا پسٹل لے کے اور وہ اسکول کی اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھائی جو پولیس والا ہے اس کی ہی نگرانی میں ٹیچر کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ٹیچر کا نقاب اتارا جاتا ہے. انتظامیہ کا اس وقت رول سوالیہ نشان بن جاتا ہے، جو کہ غم و غصے کی فضا قائم کر دیتا ہے. اور پھر ظاہر ٹیچر تھی اس ایسی حالت میں، تو اس کو کم از کم میک شور کرنا چاہیے تھا کہ وہ سیف ہینڈ میں ہے، سیفٹی سے چلی گئی نہیں چلی گئی، بہرحال جو بھی تھا. جب یہ ویڈیو گردش میں آتی ہے تو بنوریہ مسجد قریب ہے ادھر اسی علاقے میں، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اس ٹیچر کا ساتھ دیتی ہے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. آئی جی جو ہے وہ جو جتنی بھی کنسرن دفعات اس بندے پہ لگتی ہیں وہ ساری ڈال کر جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے. ابھی تک وہ پولیس والا تو گرفتار نہیں ہوا، لیکن جو اشال نامی بچی تھی وہ اور اس کی ماں، وہ لوگ اس وقت انہوں نے یہ حرکت کی تھی، وہ بھی نہیں گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اشال کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو تاحال جو ملزمان ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں. اب پروٹیسٹ جو تھا اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ایک تو یہ ہوا کیسے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. دوسرا جسٹس چاہیے، گرفتار کیا جائے. اور ایک مطالبہ یہ بھی آیا تھا کہ وہ آ کے ٹیچر سے معافی مانگیں یا کچھ اور. تو بہرحال انتظامیہ پہ بھی بہت زیادہ غصہ تھا بچوں کو. لیکن میں وہ تمام جو ہے نا گرمی، اتنی گرمی ہے کراچی میں، سب میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور وہ جو ٹائم تھا وہ بہت شدید گرمی کا ٹائم تھا، جس ٹائم وہ سب حجابی لڑکیاں جو سب برقعے میں، اور وہ انہوں نے نقاب لگائے ہوئے، اور وہ سب کی سب وہاں پر موجود تھیں اپنی ایک ٹیچر کی کال پر. اور اس ٹیچر کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اس کا خون یقیناً بڑھا ہوگا. سارا نامی جو ٹیچر ہے، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے ضرور، میں آپ سے ملنا چاہوں گی، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کے دلی جذبات ہیں کہ ایک طرف تو ایک اسٹوڈنٹ کی وجہ سے آپ کو اتنا برا لگا ہوگا، اتنی ذلت کا احساس ہوا ہوگا، اتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن وہاں جو اتنی ساری اسٹوڈنٹ مس سارا کی کال پر وہاں پر کھڑی تھیں، اور وہ جو ٹیچرز آپ کے ساتھ کھڑی تھیں، ان سب کو اپنے ساتھ دیکھ کر جو پاور کا احساس آپ کو ہوا، وہ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا. اور یہی وہ اصل پاور ہے کہ جب عورت ڈٹ جائے، سیدھا راستہ، ریزسٹنس دکھانی چاہیے، مزاحمت دکھانی چاہیے. آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیے. اور آواز اٹھائی گئی، اور انتظامیہ نے اس پورا جو ان کا ابھی تک کی خبریں یہی ہیں کہ جو معطل کر دیا ان کا، جو اسکول انتظامیہ نے اپنا اسٹاف معطل کر دیا ہے، اور جو وہ پولیس والا ہے اس کو بھی جو ہے معطلی کی گئی ہے، اور گرفتاری بھی ہوگی اگر جیسے وہ مل جاتا ہے تو. اور لیکن اتنے زبردست ویژولز تھے، وہ ساری اسٹوڈنٹس جو آئیں تو ضرور اس ویڈیو میں دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اور وہ جو ایک کل تک کی جو فضا تھی نا کہ استاد کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہی، لیکن آج اس استاد کے شاگردوں نے جو عزت اپنی ٹیچر کو دلوائی ہے، سلوٹ ٹو یو ایچ اینڈ ایوری ون ہو واز اسٹینڈنگ فار دیٹ ٹیچر. سلام ہے آپ کو. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھوٹ کی زمین پر فریب کے یہ سارے گھر، ان میں رہنے والے تم ہو سفید دل پر کر. ذمہ ہے یہ قدرت کا یا خطا تمہاری ہے، جو بھی ہے سبب سو ہے پر سزا ہماری ہے. کہ
دیکھے دنیا تیری ہمت ایسے جستجو تیری نازک کہہ کے وار کرے جو توڑ دے انگلی رسمیں ساری توڑ کے آئے اب سنے من کی